اور بڑے تعجب سے کہا این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ ویل از ابو بکر؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ اس سے کہ حضرت ابو بکر تو بالکل ہمارے نبی کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، اور آج حضرت ابو بکر نہیں۔ اور فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پیچھے مڑ کر کہا ابو بکر کہاں؟ کہیں آنکھ تو نہ لگ گئی، کہیں سو تو نہ گئے؟ ہمارے نبی نے 2-3 مرتبہ پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں تھے، کہا اللہ کے رسول بہت بیمار ہے، اللہ کے رسول بہت بیمار ہے، اور رات کو میں گیا تھا ان کے پاس، بہت بیمار ہے، اللہ کی قسم وہ تو اٹھ بھی نہیں سکتے، وہ چل بھی نہیں سکتے، ارے وہ ایک گلاس پانی بھی نہیں پی سکتے، ایک پیالے کو ہاتھ میں بھی نہیں رکھ سکتے، اتنا بخار ہے کہ وہ اس بخار کی وجہ سے مسجد میں نہ آئے۔ میرے دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میرے ابو بکر بیمار ہے تو کہا مجھ کو رات کو نہیں بلایا؟ ارے علی تم جب رات کو گئے تو مجھے بلا لیتے۔ کہا بلانا چاہتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا نہ بلانا، میں نہیں چاہتا، میری وجہ سے نبی کی نیند میں خلل پڑ جا رہے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی پورا دن چپے چپے اور گلی گلی میں اللہ کا کام کرتے رہتے، اب رات کو اگر تھوڑی دیر سوئے ہوں گے پھر اللہ کے سامنے اٹھیں گے، اس میں بھی اگر میں بلاؤں تو یہ مناسب نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے پیارے نبی رات کو بہت دوا کی، لیکن حضرت ابو بکر کا بخار تو بڑھتا گیا، اٹھ بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے، ارے بستر سے اتر بھی نہیں سکتے، ارے ایک پیالہ پانی کا ہاتھ میں اٹھا بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا چلو ہم ابو بکر کے پاس چلیں گے۔ ارے میرے دوستو، پورا مجمع آگے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے پورا مجمع۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دروازہ کھولا، بس دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر نے بستر سے پوچھا کون؟ تو کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول آئے۔ حضرت ابو بکر اٹھنے کی کوشش کر رہے، ہمارے نبی نے فرمایا مہلن یا ابا بکر مہلن، ابو بکر اپنی جگہ پر رہو، میں جانتا ہوں تم دل و جان سے میری عزت کرتے ہو، لیکن آج تم میں اٹھنے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، اے ابو بکر آرام کرو۔ حضرت ابو بکر نے بڑی مجبوری سے آرام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنا مبارک ہاتھ کہو اپنا ہاں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت ابو بکر کی پیشانی پر رکھا، اور ہمارے نبی کی زبان سے نکلا یا ابا بکر شدید الحمہ، اے ابو بکر بہت بخار ہے، اے ابو بکر بہت زیادہ بخار ہے، تم نے کوئی علاج کیا، کوئی دوا پی، کیا کیا؟ بہت سخت بخار ہے۔ حضرت ابو بکر نے بتایا کہ ہاں اللہ کے رسول اٹھ بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، میں نے اشارے میں تو فجر کی نماز ادا کی، اور مجھ میں پیالہ اٹھانے کی بھی طاقت نہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر ہاتھ رکھا، کہا ابا بکر شدید الحمہ، ابا بکر شدید الحمہ، اور اس کے بعد ہمارے نبی نے دعا پڑھی لا باس طہور انشاءاللہ، لیکن ابو بکر فکر مت کر، یہ بخار جو ہے تیرے درجے کو بھی بلند کرے گا اور تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ بس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اور کیا کہا ابو بکر میں جاتا ہوں اور جب ضرورت ہو میں آ جاؤں گا، اور جتنا جلد ہوگا اپنے کام سے فارغ ہو کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ دیکھنا میرے دوستو، سننے جیسی بات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فجر کے بعد کا وقت تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سیدھے اپنے گھر گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کام میں تھی، ہمارے نبی گئے اور کہا عائشہ جلدی تیار ہو جا، عائشہ جلدی تیار ہو جا۔ حضرت عائشہ نے کہا ہوا کیا؟ صبح میں کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جلدی تیار ہو جا، تیرا ابا بہت بیمار ہے، اور ہمارے نبی کا جملہ، او میرے دوستو جو اپنی بہو کو رکھنے والے، او میرے دوستو جو کسی کی لڑکی کو سسرال میں رکھنے والے، یہ جملہ سنو، ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ آج میری خدمت مت کر، آج تیرے ابا کی خدمت کر لے، آج میری خدمت مت کر۔ نبی کی خدمت سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی؟ لیکن نبی فرماتے عائشہ تیرے ابا کو میں دیکھ کر آیا، بہت بیمار، بہت بخار، آج میری خدمت بند کر دے، تو تیاری کر، میں خود تجھے تیرے ابا کے پاس لے کر جاؤں گا، میں خود تجھے ابا کے پاس لے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی تیاری شروع کی۔ ابھی تو حضرت عائشہ تیاری کر رہی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دیکھو یہاں پر بھی اخلاق دیکھو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو تیاری کر، دروازہ میں کھولوں گا، چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دروازہ کھولا، السلام علیکم، کون؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے۔ ارے کون ہے؟ سبحان اللہ، کون کھڑے ہوئے؟ حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو دیکھے کہ ابو بکر تم یہاں۔ اب حضرت عائشہ کی بھی، بھائی وہ تو چھوٹا سا کمرہ تھا، حضرت عائشہ نے بھی یوں مڑ کر دیکھا، او یہ تو میرا ابا، ہادا ابھی، کہا اللہ کے رسول یہ تو میرا ابا ہے۔ حضرت عائشہ نے تعجب سے کہا ہادا ابھی، یہ تو میرا ابا ہے۔ اور میرے دوستو حضرت عائشہ نے کچھ اس طرح دیکھا، کس کو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے، وہیں دروازے سے کہا عائشہ، اے میری بیٹی عائشہ، نبی کے بارے میں یہ مت سوچنا کہ میرے نبی نے جھوٹ کہا تھا۔ کیا فرمایا؟ دیکھو باپ بھی کیسا باپ ہوتا۔ حضرت ابو بکر نے وہیں دروازے سے کہا عائشہ، میرے نبی کے بارے میں کوئی بدگمانی مت کرنا،
کوئی غلط خیال مت کرنا، میرا نبی سچا ہے، اور اگر تم غلط خیال کرو گی تو ایمان تمہارے پاس سے نکل جائے گا۔ میرے دوستو، حضرت عائشہ بھی کانپ گئی، کہا لیکن یہ سب کیا معاملہ؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ کیا؟ تمہیں بخار تھا، تم چل نہیں سکتے، تم اٹھ نہیں سکتے، تم ایک پیالہ پکڑ نہیں سکتے، تم میرے دروازے تک آ گئے، اور عائشہ کو میں نے تیاری کرنے کا، میں ان کو لے کر تمہارے گھر آنے والا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا دروازے پر ہی پوچھو گے یا مجھے اندر بھی بلاؤ گے؟ بھائی دروازے پر ہی ساری باتیں پوچھو گے، مجھے اندر بھی بلاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا یا ابا بکر، مرحبا یا ابو بکر، اندر آئیے، اندر آئیے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھ گئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ حضرت ابو بکر تو نرم دل تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بے شک میرے پیارے نبی، مجھے رات بھر بخار تھا، میں نے فجر کی نماز اشارے اشارے میں پڑھی، میں ایک پیالہ بھی نہ اٹھا سکتا تھا، میں چل بھی نہ سکتا تھا، لیکن میرے نبی بتاؤ تو کیا بتاؤ، آپ سے بڑھ کر کوئی سرتاج نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں، آپ گھر سے باہر نکلے ہوں گے، آپ گھر سے باہر نکلے ہوں گے، غیب سے آواز آئی ابو بکر اٹھ جاؤ، تندرستی مل چکی ہے، ابو بکر اٹھ جاؤ، تندرستی مل چکی ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے میں نے تھوڑی ہمت کی تو معلوم ہے، میں تو آرام سے اٹھ گیا، کھڑا بھی ہو گیا، ارے چلا تو چلنے لگا، دوڑا تو دوڑنے لگا، ارے میرے ہاتھ میں بھی درد نہیں، میرے پاؤں میں بھی درد نہیں، اور مجھے بخار بھی نہیں، تو میں سوچنے لگا کہ ابھی تک تو میں بیمار تھا، تو غیب سے آواز آئی ابو بکر اب کیسی بیماری؟ میرے نبی کا مبارک ہاتھ تمہاری پیشانی پر لگ چکا ہے۔